السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اپنے پہلے 1-1 انٹرویو جو انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے اور شروع کرنے والے ہیں اپنے مارچ کے بعد، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ خان صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ آپ سے ہم بہت ساری باتیں کریں گے، لیکن انٹروڈکشن میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب کے ساتھ آج پروگرام کے اندر میں نے صرف پالیسی لیول کے اوپر بات چیت کرنی ہے، نہ میں سیاسی نعروں کے اندر جاؤں گا اور نہ ہی میں بات کروں گا بہت زیادہ متنازع۔ اگر گفتگو اس طرف چلی گئی تو علیحدہ بات ہے، لیکن پالیسی کے اوپر میں نے خان صاحب کو کوشش کروں گا کہ ان کو نیل ڈاؤن کروں۔ خان صاحب ذرا یہ بتائیں کہ obviously you're very happy the way the match went، اور آج میں آپ کی پریس کانفرنس بھی دیکھ رہا تھا، اب آپ پٹیشن سائن کروا رہے ہیں اور نیکسٹ لیول پر لے جا رہے ہیں، یہ انیشیٹو اس کا ذرا بتائیں کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ طلعت دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم کلیئر ہو جائیں کہ یہ مارچ کا ایکچولی مقصد ہے کہ پاکستان میں امن ہو۔ امن نہ ہونے سے نہ یہاں کوئی ترقی ہو سکتی ہے، نہ کوئی خوشحالی آ سکتی ہے، نہ کوئی انویسٹمنٹ سرمایہ کاری ہو سکتی ہے۔ پاکستانی بزنس مین آج دبئی جا کے میٹنگ کرتا ہے ایکسپورٹر سے، ایکسپورٹس گر گئی ہیں، اتنی انسیکیورٹی ہو گئی اور انتہا پسندی اتنی بڑھ گئی ہے، یعنی یہ انتہا پسندی کے خلاف جنگ تھی اور انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے۔ جو شیعوں کا قتل ہو رہا ہے، جو لوگ ابھی میں ادھر نگر میں استور میں تھا، جدھر ملنے گیا تو لوگوں کو جس طرح کی انتہا پسندی کبھی پہلے نہیں تھی۔ اگر ہم نے اس ملک کو معاشی طور پر ٹھیک کرنا ہے، اگر ہم نے اس ملک کو یہ کہ جی ہب ہے ٹیررزم کا، اس سے نکالنا ہے، اپنی ریپوٹیشن ٹھیک کر رہی ہے، یہ امن آنا پڑے گا اس علاقے میں۔ اب یہ ایک امن مارچ تھی، اس کے دو مقاصد تھے، ایک ڈرونز کے خلاف، ٹھیک، کیونکہ ڈرون سے دو چیزیں ہو رہی ہیں، ایک تو بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں، ایک اس سے نفرت امریکہ کے خلاف بڑھتی ہے، لیکن ایکچولی اس سے کیونکہ ایک غصہ لوگوں کا ہے امریکہ کے خلاف، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرونز پاکستان کی اجازت سے ہو رہے ہیں اور وہ ٹھیک سمجھتے ہیں، وہ غصہ پاکستان کے خلاف بھی ہے، تو ایکچولی یہ انتہا پسندی بڑھا رہا ہے اور ملیٹنٹس کو فائدہ کروا رہا ہے۔ ایک یہ مقصد تھا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ اپنے قبائلی علاقوں کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ وہ لوگ اصل میں امن تب ہوگا جب وہ ہارٹس اینڈ مائنڈز جو کہتے ہیں، آپ اپنے قبائلی علاقے کے لوگ جدھر سے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے یا ملیٹنٹسی ہے، ان کو جب اپنے ساتھ ملائیں گے آپ تبھی جنگ جیتیں گے، اور اس کے لیے ایک کیویہ ہے کہ آپ کو امریکہ کی جنگ سے نکلنا پڑے گا، یعنی کہ اس کو اپنی جنگ بنانا پڑے گا۔ یہ تاثر کہ ہم امریکہ سے پیسے لے کے جنگ لڑ رہے ہیں، امریکہ کہتا ہے نارتھ وزیرستان جاؤ تو ہم بھی سوچنے شروع، یہ تاثر جب تک رہے گا مقامی لوگ ملیٹنٹس کو کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ وہ جب تک یہ ہے کہ وہ جہاد لڑ رہے ہیں امریکہ اور ان کے دوستوں کے خلاف، یا جو بھی پاکستان کو وہ کہتے ہیں، وہ تب تک یہ لوگ اس لیے نہیں لڑیں گے کہ اس کی تاریخ ہے علاقے کی کہ جب بھی کوئی باہر سے آیا ہے انہوں نے جہاد لڑی ہے، چاہے وہ انگریز تھا، چاہے روسی تھا، اب وہ امریکن، تو جب تک ہم اسے ڈس ایسوسیٹ نہیں کریں گے یہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کا سیکرٹ کیا ہے؟ پہلے تو ڈرون اٹیکس اگر رکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم امریکہ کی اب جنگ سے نکل گئے ہیں، ہماری ذمہ داری ہوگی۔ نمبر 2، جب ہم کہتے ہیں کہ اب امریکہ سے اب پیسے نہیں لیں گے جنگ لڑنے میں، اپنی جنگ بن جائے گی، ہم اب ان کی جنگ میں نہیں۔ اور تیسرا اس کا سٹیپ یہ ہے کہ قبائلی علاقے کے لوگوں کو کہیں آپ اپنی زمین ریکلیم کریں، جہاد ختم ہو گئی ہے۔ پھر مسلح لوگ جو ہیں قبائلی علاقے میں کم از کم 7-8 لاکھ سے 10 لاکھ ہیں، یہ اور ان کے سامنے جو ملیٹنٹس ہیں، ان کے رابطے بھی ہیں ان سے، کیونکہ قبائل وہ بھی اسی قبائل سے، مثلا مسعود قبائل کے جو بھی ملیٹنٹس ہیں، یہ پھر جرگے کے ذریعے اور آہستہ آہستہ یہ اپنی جگہ ریکلیم کر لیں گے، اور ایک ہی طریقہ امن کا، قبائلی علاقوں کو ذمہ داری دیں، اپنا علاقہ واپس سمجھائیں۔ اور یہ مقاصد لے کر آپ وہاں پر گئے۔ اوور سمپلسٹک ہے خان صاحب، بڑی اچھی انٹینشن کے ساتھ آپ نے کیا، اوور سمپلسٹک ہے۔ ایک تو ڈرون حملے آپ کے مارچ سے یا آپ کے پٹیشن سے بند نہیں ہوں گے، ڈرون حملوں کے پیچھے ایک سوچ ہے امریکہ کی اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اوباما نے تو بہت زیادہ استعمال کیا، بش کے دور میں شروع ہوا۔ تو آپ کے مارچ سے امریکہ تو اپنی پالیسی تبدیل نہیں کرے گا، تو پہلا جو آپ کا سمجھنا ہے کہ ڈرون رک جائے گا، پاکستان کہے بھی کہ ڈرون رک جائے گا، تو نہیں رکے گا، نہیں رک سکتا۔ تو آپ کا پہلا اسمپشن جو اس کے اوپر ذرا فوکس کریں، کس طرح ڈرون رکے گا، ذرا سمجھا دیں مجھے۔ پہلے تو طلعت دو مقاصد تھے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ 16 سال پالیٹکس میں ہوں، مجھے جو خوشی ہوئی جب ہمارا کاروان ٹانک کے اندر گھسا، اور یاد رکھیں 80% لوگ ساؤتھ وزیرستان سے نقل مکانی کر بیٹھے، وہ یا ٹانک میں یا ڈی آئی خان میں،
جو ہمیں وہاں ویلکم ملی. آئی ہوپ آپ ٹی وی پہ دیکھا ہو, یعنی لوگوں نے گاڑیوں کو پیار کیا کہ کسی نے تو ہمیں پوچھا. لیکن ٹیکسس نہیں ہے نا ٹانک, تو یہ پالیسی تو وہاں پہ بن رہی ہے نا. پہلے میں سوری دو چیزیں کہہ رہا ہوں. پہلے تو دو مقاصد تھے نا, پہلے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا, تو وہ جو لوگوں نے جس طرح ہمارے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ واحد پارٹی ہے جس کو وہ لوگ قبائلی علاقے کے لوگ ٹرسٹ کریں گے. نمبر 2, آپ نے رومنی کی کل سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی. اس نے کہا پہلی دفعہ یہ ریپبلکن کینڈیڈیٹ کہہ رہا ہے کہ اوباما نے ڈرونز کو اوور یوز کیا ہے, اور ڈرون صرف ایک ٹول ہو سکتا ہے, پالیسی نہیں ہو سکتی. اس کی کل سٹیٹمنٹ آئی ہے. لیکن ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو وڈرال ہے امریکہ کے افغانستان سے وہ حتمی نہیں ہے. اٹس ناٹ اے ڈیڈ لائن سیٹ ان سٹون. ایک اور رومنی نہیں تو بلکہ شاید پورا کانٹیکس دیکھیں, وہ یہ بھی کہہ رہا ہے وہ تو بوٹس آن گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں. وہ تو ڈرون تو متبادل ہے, بوٹس وہ تو کہتے ہیں جی اندر جا کے آپ آکوپائی کریں. رومنی تو اس اینڈ سے آتا ہے, تو اس پہ ہمیں میرے خیال میں زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے. رومنی از somebody who has been peddling boots on ground. ریپبلکنز ہمیشہ پرو وار ہوتے ہیں, وہ پرو وار ہے. لہٰذا ڈرون کے اوپر بیان کو ہمیں لیکن ڈرون کے اوپر اس نے کیا کیا, کیونکہ متبادل کہہ رہا ہے نا جی کہ بوٹس آن گراؤنڈ بھیجیں اندر, انگور اڈا پہ قبضہ کریں, میرام شاہ پہ قبضہ کریں. وہ تو یہ بوٹس آن گراؤنڈز کی جو بات کر رہے ہیں, ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہے بوٹس آن گراؤنڈ. افغانستان میں تو پھنس گئے, لیکن ڈرونز کے اوپر اس نے کہا کہ اوور ڈو کر دیا. چلو پہلا سٹیپ. لیکن آپ ڈرون رکیں گے کہ نہیں رکیں گے؟ اب دیکھیں نا, اب ہم سب سے پہلے سارے 150 میڈیا فورن آؤٹ لیٹس کے اوپر یہ بات چیت ہوئی ہے, مین ہیڈ لائنز آئی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے. پہلے ہی عوام ان کی اینٹی وار ہو چکی ہے, عوام ان کی اینٹی وار ہے. دوسری چیز جو ڈرونز ہیں اس کے اوپر تو ہیومن رائٹس اور ایک انٹرنیشنل لا کا ایشو بن گیا ہے. اب ہمارا اگلا قدم کیا ہے؟ پہلے تو ہم ایک پٹیشن شروع کر رہے ہیں انٹرنیشنل ویب سائٹ پہ کہ ہم پورے سگنیچرز اکٹھے کر رہے ہیں ساری دنیا سے جو سمجھتے ہیں کہ یہ انسین, یہ ان ہیومن ہے, یہ ہر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. ایک وہ پٹیشن, اور دوسرا 26 تاریخ کو انشاءاللہ نیو یارک میں میں جا کے یونائٹڈ نیشنز کے ہیڈ کوارٹرز کے سامنے انشاءاللہ ایک سونامی ہوگی, نیو یارک سونامی. پاکستان سے پہلے یہاں کے والے سوال لیں, آپ نیو یارک میں سونامی اناؤنس کر دیا, یہ ہماری چھوٹی چھوٹی سونامیاں جو ہیں وہ آپ نے اناؤنس کی ہیں سارے پاکستان. جب میں سونامی کا نام لے رہا تھا ہمارے سیاستدانوں کو ایسے خوف آتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی انہوں نے جن دیکھ لی ہے. اچھا, تو ہم انشاءاللہ نیو یارک کے اندر پاکستانی کمیونٹی اپنی اور امریکن پیس ایکٹیوسٹ کو جمع کریں گے, جس میں انشاءاللہ بڑے بڑے آپ نام دیکھیں گے. نیو یارک میں ہم ایک پرامن پروٹیسٹ کریں گے اور پٹیشن ہینڈ کریں گے یو این کو کہ یہ یو این کے بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی. ختم ہو جائے گا ڈرون پہ یہ پریشر دے. طلب میں گورنمنٹ میں تو نہیں ہوں, یا تو میں بندوق پکڑ کے مارنا شروع ہو جائے. ہم صرف وہ کر سکتے ہیں جو ایک پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن میں کر رہی ہے. کہ آپ کا فنڈامنٹل اسمپشن یہ اپنے پیس کے لیے 3 پری کنڈیشنز رکھی نا, تو ڈرون کو رکنا چاہیے. میں آپ کے جو آپ کا امن کا جو پیرامیٹر ہے اس کو اسیس کر رہا ہوں. اس کا پہلا مفروضہ ہی جو ہے اس ڈسفنکشنل, اٹ از انڈویبل. آپ پٹیشن کرتے رہے, بڑی اچھی بات ہے, گرین پیس کی طرح آپ آپریٹ کرتے رہے, اینا ہزارے کی طرح آپ آپریٹ کرتے رہے. ڈرون آپ کے کہنے پہ بند نہیں ہوگا. اگر نہیں بند ہوگا امپلیکیشن تو پھر وار تو جاری رہے گی. اب طلب 2 چیزیں ہیں. ایک, ہماری پارٹی اقتدار سے پہلے کیا کر سکتی ہے, اور انشاءاللہ جب ایک سونامی سویپ آئے گی الیکشن میں اس کے بعد ہم کیا کریں گے. 2 مختلف طریقے. اب پہلے کیا کریں گے, پہلے میں دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم انٹرنیشنل پریشر بلڈ کر سکتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ایک پاکستان کے اندر ایک انٹرنیشنل پریشر بلڈ اپ ہوا جس کی کوریج ہماری وجہ سے نہیں ہوئی. شاید اتنی کوریج نہ ملتی. جو باہر سے کوٹ پینک عورتیں آئیں یہاں, امریکن عورتیں, اور پھر ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے جو ریپریو کے ہیڈ ہے کلائیو سمتھ آئے, ان کی وجہ سے ایک اور پیمانے پہ چلا گیا. اب اگر نیو یارک میں نے اکٹھا کر لیا, انشاءاللہ میرا دل ہے کہ کراؤڈ اکٹھا ہوگا اور اس میں امریکن شرکت کریں گے, بڑے بڑے نام آئیں گے انشاءاللہ. ہمارے کوشش ہے کہ اینجلینا جولی کو بھی لائیں. سنیں تو نہیں, اگر یہ آ گئے یاد رکھیں امریکہ میں اثر صرف ان کے پبلک اوپینین سے پڑتا ہے. ان کو نہیں فکر ہم یہاں کیا کریں. لیکن امریکن پبلک اوپینین میں وہ تو سب سے زیادہ آسانی سے ان کو مینیپولیٹ کرنے والے جو ہے امریکن پبلک اوپینین کو. جارج ڈبلیو بش نے تو امریکن پبلک اوپینین کو اس پہ کنونس کر لیا تھا کہ القاعدہ نے نہیں, صدام حسین نے 9/11 کیا. اس اوپینین کی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اس وقت اور دیکھیں وہ ویپن استعمال کرتے ہیں خوف کی کہ اگر ہم نے یہاں نہ مارا تو یہ نیو یارک کی سٹریٹس پہ آ جائیں گے. یہ ڈراتے ہیں اپنے لوگوں کو. لیکن وہ ایک سٹیج آگے بڑھ چکی ہے. پہلی دفعہ جو
اکثریت ہے وہ اینٹی وار ہو چکی ہے. یورپ میں تو ہو ہی گئی تھی, امریکہ میں بھی ہو گئی ہے. اب اس کے دو طریقے ہوں گے, ایک ہم لیگلی لڑیں گے یہ ٹھیک یونائٹڈ نیشنز, انگلینڈ کے اندر آلریڈی ریپریو اور ہم مل کے یہ چلے گئے ہیں عدالت میں, ایک وہ لیگلی, اور دوسرا پبلک پریشر بلڈ اپ کریں گے. میرے خیال میں طلعت, جو میں مغرب کی سوسائٹی کو جانتا ہوں, جو پبلک پریشر ہے وہ اپنے پبلک پریشر کو برداشت نہیں کرتے. Let me read something to you. Majority of the Americans support US drones. یہ پیو کا لیٹسٹ سروے ہے. 62% سے کہ جی ڈرونز بالکل ٹھیک لگنے چاہیے, پاکستان میں لگنے چاہیے, یمن میں لگنے چاہیے, صومالیہ میں لگنے چاہیے. یہ 62% تو اپروو کر رہے ہیں. خان صاحب, آپ کس اوپینین کی بات کر رہے ہیں؟ ایک وقت پہ جو امریکہ کی جنگ تھی یہ ٹیررزم کے خلاف 92% سپورٹ کر رہے تھے, آج 50% سے کم ہے. وہ ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کی وجہ سے, نہیں پبلک وہ گرین پیس انیشیٹوز کی وجہ سے نہیں ہوئی. نہیں, پبلک اوپینین جو ہے نا وہ اوپر نیچے جاتا رہتا ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے, چلے مان لیجیے IRI کی سروے میں اگر ہم اوپر ہیں تو نیچے آئے ہیں پھر اوپر جا سکتے ہیں. یعنی یہ ایک امید پر دنیا قائم ہے, اور ہمارا پروگرام کا ایسا اس کے اوپر بھی ہے. ذرا اس کے اوپر آئیں خان صاحب. سو یہ لانگ ٹائم ہے, ٹھیک ہے, آپ کیمپین کریں, بڑی اچھی بات ہے. آپ ایک منٹ, طلعت سب کچھ چھوڑ دیں, کوشش تو کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, کوشش تو کر رہے ہیں, یعنی گھر میں تو نہیں بیٹھے ہوئے. نہیں بالکل نہیں, بہت اچھی بات. لیکن آپ تو ایک ریزلٹ اورینٹڈ پارٹی ہے نا, آپ نے تو نتائج لے کے دینے ہیں, آپ نے امن لینا, تو امن کا پہلا. اچھا آپ طاقت میں آ گئے, ٹھیک ہے جی, سونامی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سونامیاں مل کے بڑی سونامی بن گئی, آپ پرائم منسٹر بن گئے. ڈرون کے اوپر کیا یو ول شوٹ دم ڈاؤن؟ پہلی چیز کہ میں کنونسڈ ہوں کہ اگر پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ کریڈیبل گورنمنٹ ہو, وہ جب امریکنوں کو کہے گی کہ آپ ڈرونز نہ کریں, وہ نہیں کریں گے, اور آپ ان کو آپ انہیں یہ کہیں, اور بائی دا وے کہا گیا ہے, لیکن ایک گورنمنٹ جس کی کریڈیبلٹی ہوگی وہ جب کہے گی ہمیں آپ کی ایڈ نہیں چاہیے, ہم آپ کی جنگ, آپ کے پیسے اپنے پاس رکھیں. یہ میں آپ کو سٹیپس بتا. کون سا ہمیں پیسہ ویسے مل رہا ہے ابھی خان صاحب؟ یہ جو ری ایمبرسمنٹ فنڈ ہے, جو اب تک ہمارے پیسے لگتے ہیں ہمیں ری ایمبرس کہتے تو امریکن تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں اور یہ مار نہیں رہے. اگر نہیں مانے امریکی آپ کی بات نہیں مانیں گے, ناٹ پروبیبلٹی, میں سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ آ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کریڈیبل گورنمنٹ جب کھڑی ہو کے کہے گی کہ آپ کے ڈرون سے ہم جنگ نہیں لڑ سکتے دہشت گردی کے خلاف, وہ مشکل ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم کولیبریٹرز ہیں, ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ جہاد ہے, وہ خودکش حملے کرتے ہیں. مارٹرڈم تب نکلے گی, یعنی یہ جو جہاد تب ختم ہوگی جب آپ کی جنگ سے نکلیں گے. تو نمبر 1, نہ ایڈ چاہیے, نہ ہم آپ کی جنگ, ہم اپنی جنگ خود لڑیں گے. یعنی کہ وہ نہیں مانیں گے, ہم اگر ذمہ داری لیں گے, امریکی نہیں مانیں گے. بائبل بیلٹ جو ہے وہ نہیں مانتے, یہ ریپبلکنز نہیں مانتے, جو اوباما ہے وہ بھی ریپبلکن کی ایک ایکسٹینشن, وہ نہیں مانتے. چلے اسیوم کریں نہیں مانتے. واٹ از یور نیکسٹ؟ میں مغربی ذہن کو آپ سب سے بہتر جانتا ہوں. میں انگلینڈ میں اپنی کتنے 18 سال پروفیشنل کرکٹ نہیں, میری امریکن مائنڈ سیٹ از ڈفرنٹ فرام دی برٹش مائنڈ سیٹ. وہ تو شاپ کیپرز ہیں برطانوی, امریکی جو ہے وہ تو آتے ہیں گھوڑے کے اوپر سوار اور دنادن کرتے ہوئے, ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ آل ٹوگیدر. امریکہ کے اندر اینٹی ویتنام وار موومنٹ سب سے زیادہ شروع ہوئی تھی پہلے, اور پھر سارے لگے تھے. نہیں تو سولجرز تو ابھی بھی ہیں. ابھی کیا آپ کا یورپ کیوں شور مچا رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے فوجی کیوں مر رہے ہیں. بریک ہے اسی نقطے, لیٹ می ٹیک اے بریک ہے, واپس آتے ہیں کہ اگر انہوں نے آپ کی بات نہ مانی تو عمران خان دا پوٹینشیل پرائم منسٹر وہ کیا کرے گا؟ بریک کے بعد ناظرین.